حسن بن صبا آیا کہاں سے تھا؟ تھوڑا سا ذکر سلجوکیوں کا بھی ہو جائے تاکہ داستان گو کی بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ ان کا دور حکومت اسلام کے عروج اور عظمت و اقبال کا زمانہ تھا۔ سلجوکی ایک غیر مسلم جنگجو سلجوک بن یکاک نسل سے تھے جو ترکستان کے خان اعظم کے یہاں ملازم تھا۔ جی ہاں، یہ لوگ فطرتاً جنگجو تھے۔ اللہ نے اس غیر مسلم خاندان کو اسلام کی بقا، سلطنت اسلامیہ کی سلامتی اور توسیع و دین کی فروغ کی سعادت عطا کرنی تھی۔ اس کا سبب یوں بنا کہ سلجوک بن یکاک نے خان ترکستان کی ملازمت چھوڑ دی اور اپنے خاندان کے ساتھ بخارا چلا گیا۔ اس کا قبیلہ بھی اس کے ساتھ ہی ہجرت کر گیا، کیونکہ اس میں کچھ ایسے اوصاف تھے کہ قبیلہ اسے اپنا پیر و مرشد مانتا تھا۔ سلجوک اپنے اوصاف اور صلاحیتوں کو کسی بہتر اور عظیم مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وہ یقیناً کسی ایسے عقیدے اور ایسے مذہب کی تلاش میں تھا جو فطرت انسانی سے ہم آہنگ ہو۔ بخارا میں وہ اسلام سے متعارف ہوا تو اس نے بلا پس و پیش اسلام قبول کر لیا اور اپنے خاندان اور قبیلے کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے روشناس کرا کر کہا کہ وہ سب مسلمان ہو جائیں، تو وہ حکم کے منتظر تھے۔ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ ایک معجزہ تھا جناب علی۔ آل سلجوک تو ترکستان میں وحشی، جنگلی اور تہذیب و تمدن سے بے بہرا مشہور تھے۔ جنگجو ایسے کہ ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن اللہ نے انہی سے اپنے دین کا تحفظ کرانا تھا۔ سلجوک صرف مسلمان ہی نہ ہوئے بلکہ اسلام کو سر بلند کرنے کی ذمہ داری بھی اپنے سر لے لی۔ یہ ایک اور داستان ہے کہ سلجوکیوں نے سلطنت اسلام کی کمان کس طرح اپنے ہاتھ میں لی۔ مختصر یہ کہ غیر مہذب اور آوارہ گر ترک تہذیب اور شائستگی کے پیکر بن گئے۔ تعلیم سے بے بہرا سلجوکیوں نے عالموں اور فاضلوں کو دربار میں اکٹھا کر کے ان کی پذیرائی کی۔ ان کی خانہ بدوش ذہنیت مدنیت کے رنگ میں رنگ گئی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ دین اسلام کا نور توحید اور رسالت کا محافظ و ناصر خود اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس کی ذات باری نے جس طرح عرب کے بوریا نشینوں، صحرا نوردوں، گناہوں اور جہلیت میں ڈوبے ہوئے بندوں کو رسالت اور اپنے دین سے نوازا تھا، اسی طرح پسماندہ ترکوں کو اعزاز بخشا کہ انہیں عسکری قوت اور کردار کی عظمت عطا کی، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایران، عراق، شام، الجزیرہ اور ایشیائے کوچک پر چھا گئے۔ ان کے سامنے جو بھی اسلام دشمن طاقت آئی اسے کچل اور مسل کر ختم کر دیا۔ جی ہاں سامعین، بنیادی تبدیلی تو یہ آئی کہ خلافت عباسیہ کے کردار کی کمزوریوں نے سلطنت میں جو طوائف الملوکی پیدا کر دی تھی اس کا قلعہ کما ہو گیا۔ سلجوکیوں نے اس کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک بادشاہی قائم کر دی اور افغانستان سے بحیرہ روم تک کا علاقہ ایک سلطنت بن گیا، اور یہ سلطنت اسلامیہ تھی۔ بادشاہت کا نظام حکومت اسلامی کے منافی ہے، لیکن سلجوکیوں نے سلطنت کو ایک مرکز کی تحت لانے کے لیے بادشاہت کا نظام اپنایا تھا۔ اس کے نتیجے میں یہ فائدہ حاصل ہوا کہ سلطنت میں جو انتشار اور عدم اتحاد پیدا ہو گیا تھا وہ یکجہتی اور قومی اتحاد میں بدل گیا۔ پھر ان سلجوکیوں نے یورپ کے اہل صلیب کی یلغار کو یوں قہر و غضب سے روکا کہ انہیں بار بار حملہ کرنے کے قابل نہ چھوڑا۔ سلجوک بن یکاک کی حکومت اس کے پوتوں طغرل بیگ سلجوکی اور چاغری بیگ سلجوکی تک جا پہنچی۔ بادشاہوں کے خاندانوں میں یہ روایت لازمی طور پہ چلتی رہی کہ سگے بھائی تخت نشین پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے۔ اگر کوئی بہن ہوتی تو وہ الگ سازشیں کرتی تھی۔ محلاتی سازشیں شاہی خاندانوں میں لازمی سمجھی جاتی تھیں، لیکن سلاطین آل سلجوک آپس میں اناد رکھنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ طغرل بیگ اور چاغری سگے بھائی تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان کا آپس میں پیار تھا کہ تخت کا وارث بڑا بھائی تھا، لیکن بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو اقتدار میں اپنے ساتھ رکھا اور دو دارالسلطنت بنا دیے۔ چاغری بیگ کے لیے ترکستان کا مروہ اور خراسان کا شہر نیشا پور
جو تغرل بیگ کا دارالسلطنت تھا۔ اس طرح بھائیوں میں پیار اور اتحاد بھی قائم رہا، اور سلطنت چونکہ وسیع تھی اس لیے وہ دارالسلطنت بننے سے انتظام پہلے سے بہتر ہو گیا۔ جی ہاں سامعین، آل سلجوق نے خلیفہ کو نہ چھوڑا اور اسے کچھ علاقے دے کر اس کی حیثیت برقرار رکھی تھی۔ یہاں ایک اور واقعے کا ذکر بے محل نہ ہوگا۔ اس وقت خلیفہ قائم بامر اللہ تھا۔ ہجری 450 کا ذکر ہے کہ بصاصیری نامی کے ایک غیر مسلم نے خلیفہ قائم کو کمزور اور تنہا سمجھ کر بغداد پر حملہ کر دیا اور خلیفہ کو قید میں ڈال دیا۔ تغرل بیگ کو اطلاع ملی تو اس نے بصاصیری پر حملہ کر دیا اور اسے بہت بری شکست دے کر اسے گرفتار کر لایا۔ حکم دیا کہ اس کا سر کاٹ کر میرے حوالے کیا جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں سر اس کے سامنے پڑا تھا۔ تغرل بیگ نے سر اٹھا لیا اور خلیفہ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ خلیفہ کو بصاصیری کی قید سے رہا کرا لیا گیا تھا۔ تغرل بیگ نے بصاصیری کا سر خلیفہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ جی ہاں، تغرل خلیفہ قائم بامر اللہ نے کہا، کیا تم 4 سال انتظار کر سکتے ہو؟ کیسا انتظار؟ تغرل بیگ نے پوچھا۔ میں اس کا احسان تمہیں صلہ دینا چاہتا ہوں جو تم نے مجھ پر کیا ہے۔ خلیفہ قائم نے کہا، پہلی بات یہ ہے محترم خلیفہ، تغرل بیگ نے کہا کہ میں نے آپ پر احسان نہیں کیا بلکہ فرض ادا کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں 4 سال انتظار کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ میری ایک ہی بیٹی ہے۔ خلیفہ نے کہا، ابھی کم سن ہے، 12-13 سال عمر ہے، 4 سال بعد جوان ہو جائے گی تو اس کی شادی تمہارے ساتھ کراؤں گا۔ یہ ایک ایسا انعام تھا سامعین جو میں کسی غیر عباسی کو نہیں دے سکتا۔ ہم اپنی لڑکیاں عباسیوں میں ہی بیاتے ہیں۔ تم سلجوقی ہو لیکن تمہارے احسان کا صلہ اس سے کم نہیں دوں گا۔ میں نے اپنی بیٹی تمہیں دے دی، 4 سال بعد شادی ہو جائے گی۔ 4 سال بعد خلیفہ نے اپنی بیٹی کی شادی تغرل بیگ سے کر دی۔ بادشاہوں کے ہاں رواج یہ رہا کہ انہیں وزیروں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن رسمی طور پر وہ ایک وزیر اعظم اور برائے نام 2-3 وزیر رکھ لیتے تھے۔ حکم تو بادشاہ کا چلتا تھا، وزیر تائید اور خوشامد کرتے تھے۔ ان کے مشیر بھی حاشیہ برادار اور جی حضوری ہوتے تھے۔ بادشاہ ان سے رسماً کسی کام یا کسی مسئلے کا مشورہ لیتا تو وہ بادشاہ کی مرضی اور مزاج کے مطابق مشورہ دیا کرتے تھے، لیکن سلجوقیوں کے یہاں یہ رواج نہیں تھا۔ سلاطین آل سلجوق علم و فضل کے قدردان تھے۔ ان کی کامیابی کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ بادشاہوں جیسے دربار نہیں لگاتے تھے، اس لیے وہ خوشامدیوں اور درباریوں کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے تھے۔ سامعین، ان کے فیصلے 2 ٹوک اور اٹل ہوتے تھے۔ چاغری بیگ اور تغرل بیگ کا دور حکومت جنہوں نے 2 دارالسلطنت بنا لیے تھے۔ چاغری بیگ مرو میں تھا۔ ایک روز ایک جوان سال آدمی اس کی ملاقات کے لیے آیا۔ اس شخص کا لباس بتا رہا تھا کہ وہ معمولی سا کوئی سوالی نہیں، وہ کہ عالم یا کسی اونچے درجے کے خاندان کا فرد لگتا تھا۔ سلطان کو کیا بتاؤں آپ کون ہیں؟ دربان نے پوچھا۔ اور غرض ملاقات کیا ہے؟ میرا نام خواجہ حسن توسی ہے، ملاقاتی نے بتایا۔ نیشا پور سے آیا ہوں، نیشا پور کے امام موافق کا شاگرد ہوں، کہ مدرسے سے فارغ التحصیل ہو کر آیا ہوں، فقیہ اور محدث ہوں۔ غرض ملاقات سلطان کو بتاؤں گا۔ دربان کے لیے حکم تھا کہ کوئی عالم ملاقات کے لیے آ جائے تو اسے روکا نہ جائے۔ چنانچہ دربان نے اندر جا کر سلطان چاغری بیگ کو اطلاع دی کہ وہ فقیہ اور محدث لگتا ہے۔ سلطان نے پوچھا، ہاں سلطان محترم؟ دربان نے جواب دیا، زبان شائستہ اور لباس عالمانہ ہے، چہرے سے مہذب لگتا ہے، تو اسے اتنی دیر بہر کھڑا رکھنا خلاف تہذیب ہے۔ سلطان نے کہا، اسے فوراً اندر بھیج دو۔ چند لمحوں بعد خواجہ حسن توسی سلطان چاغری بیگ کے سامنے کھڑا تھا۔ سلطان نے اسے احترام سے بٹھایا۔ اے نوجوان، سلطان نے پوچھا، میں کیسے مان لوں کہ تم امام موافق کے شاگرد ہو؟ ہم جانتے ہیں امام موافق کی شاگردی کتنا بڑا اعزاز ہے، میرے پاس سند ہے۔ خواجہ حسن توسی نے سلطان کے حوالے کی، میں نے فقہ اور حدیث کی دیگر دینی امور کی تعلیم پائی۔ کیا آپ فارغ التحصیل ہو گئے؟
سلطان نے پوچھا، نہیں سلطان عالی مقام۔ خواجہ طوسی نے جواب دیا، میں مدرسے سے فارغ ہوا ہوں، تحصیل علم سے نہیں۔ علم ایک سمندر ہے، موتی اس کے ہاتھ آتا ہے جو اس سمندر میں غوطہ زن ہو کر تہہ سے سیپی اٹھا لینے کا عزم رکھتا ہو۔ سلطان چغری بیگ متاثر ہوا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو کتنا دانش مند ہے۔ سلطان نے کہا، کتابیں علم دے سکتی ہیں، عقل نہیں، تو اپنے آپ کو کتنا دانش مند سمجھتا ہے؟ سلطان محترم، خواجہ حسن طوسی نے کہا، انسان اتنا ہی احمق ہے جتنا وہ اپنے آپ کو دانش مند سمجھتا ہے، اور انسان اتنا ہی چھوٹا ہے جتنا وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ یہ فیصلے دوسرے کیا کرتے ہیں کہ فلاں احمق اور فلاں دانش مند ہے۔